الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ماں بہنوں اور معزز سامعات، قریباً عصر کے بعد ہی 4 بجے کے لگ بھگ محترم جناب قاری عدنان ایوب صاحب حفظہ اللہ نے حکم دیا کہ گفتگو کرنی ہے۔ تو اس وقت بھی میں سفر میں تھا، اس کے بعد پروگرام سے اٹھ کے ایک اور مغرب کے بعد ایک پروگرام میں چلا گیا، تو پھر اس سے وہاں سے اٹھ کر پھر نماز پڑھی اور سیدھا ادھر کا راستہ لیا۔ تو جو ہے وہ منتشر سے خیالات ہیں، شاید میں گفتگو کا حق نہ ادا کر سکوں۔ موضوع فرما رہے تھے کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، تو ماشاءاللہ اس حوالے سے مجھ سے پہلے مولانا قاری اسماعیل صاحب حفظہ اللہ نے ماشاءاللہ بڑی عمدہ گفتگو کر دی ہے۔ میرے خیال میں وہی کافی ہے، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن چند گزارشات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں جو میرے منتشر سے خیالات ہیں۔ اسلام کے اندر کسی بھی معاملے میں عورت اور مرد میں امتیاز کیا ہی نہیں گیا۔ چند ایک معاملات ہو سکتے ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں یا عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک سادہ سا اصول اور قاعدہ یاد رکھیے کہ جہاں پر عمومی طور پر کسی چیز کے حصول کا، کسی بات کا مردوں کو حکم دیا جاتا ہے، الفاظ مردانہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہاں خواتین بھی مراد ہوتی ہیں۔ جیسے نماز کے مسائل ہیں، رمضان کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، آپ وہاں دیکھیں گے آمنوں کا لفظ آتا ہے، ایمان والو مرد، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ عورتوں کو بھی انہی چیز کا حکم ہوتا ہے۔ جہاں جہاں پر عورتوں کے امتیازی مسائل ہوتے ہیں، مخصوص مسائل ہوتے ہیں، وہاں عورتوں کو متنبہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے وہ الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں جو تانیث اور مؤنث کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ تو یہی معاملہ علم اور تعلیم کا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ آیات مبارکہ پڑھی ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ اقرا، پڑھو، پڑھو، تم ضرور پڑھو، پڑھو۔ اب یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں مرد کے ساتھ عورت بھی شامل ہے پڑھنے میں۔ اور دوسری چیز جو غور کرنے والی ہے، جو ہمارا ایک موضوع ہے، دینی تعلیم۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کچھ نہیں کہا کہ دینی تعلیم حاصل کرو، دنیاوی تعلیم حاصل کرو، تم جو ہے وہ ریاضی پڑھو، تم حساب پڑھو، تم سائنس پڑھو، تم میڈیکل پڑھو، بیالوجی پڑھو، سوشیالوجی پڑھو، تم جو مرضی پڑھو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کوئی قید نہیں لگائی۔ اللہ رب العالمین نے جو ایک چیز بیان کی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، تم جو مرضی پڑھو وہ تمہیں رب کے ساتھ بس جوڑے۔ تم چاہے دین پڑھو، تم چاہے دنیا پڑھو، لیکن تمہارا تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہیے، تعلیمی نظام، اور جو تم افراد تیار کر رہے ہو، پڑھنے والے اور پڑھانے والے، وہ سارے کے سارے ایسے ہونے چاہیے، وہ جو مرضی پڑھیں ان کے اوپر دین کا اثر نظر آنا چاہیے۔ ربک الذی خلق، وہ جو مرضی پڑھے اس میں سے جو نتیجہ نکالے اس کو رب کے قریب لے کر جائے، نہ کہ رب سے دور لے کے جائے۔ اب ہماری بدقسمتی ہے کہ موجودہ دور میں جو ہمارا تعلیمی نظام بن چکا ہے، یہ رب سے دور لے کے جا رہا ہے۔ یہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ پھر ایک واضح طور پر تفریق ہو گئی، یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، ان کے لیے سرمایہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، فیسیں بھی ہیں۔ تو دینی تعلیم کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے دوست لگے رہتے ہیں۔
اب مردوں کے لیے تو معقول دینی تعلیم کا انتظام کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا ہے، خواتین بسا اوقات دینی تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اس لیے اسی بات کو سمجھانے کے لیے یہ اتنا ایک سیٹ اپ سجایا گیا، میلہ لگایا گیا، اتنی جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی، مختلف علماء اکرام کو بلا کر آپ کو گفتگو سنوائی جانی۔ اس میں بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ بچیوں کو دینی تعلیم کے قریب لے کر آئیں۔ اب دیکھیں دینی تعلیم کی آپ اہمیت دیکھ لیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر خواہش ہے اس چیز کی کہ خواتین تک دینی تعلیم پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی ہیں۔ آپ تصور کیجئے مکہ کے اندر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان ہیں، 25 سال کی عمر میں شادی فرماتے ہیں اپنے سے بڑی خاتون سے، اور اس کے ساتھ نباہ فرماتے ہیں۔ آپ اس کے جب تک وہ زندہ ہے کوئی شادی نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد انہی سے ہوئی ہے، ایک ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسری شادی کی ان کی وفات کے بعد جناب سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو انتہائی عمر رسیدہ تھی، پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے کے جاتے ہیں جہاں احکام و مسائل نازل ہوئے، جہاں احکام و مسائل اترنا شروع ہو گئے۔ 10 سال کے عرصے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں 10-11 شادیاں کرتے ہیں، اور 10-11 شادیاں کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ مسائل جو گھریلو مسائل ہیں، خواتین کے مسائل ہیں، میں ان امہات المومنین کے ذریعے سے اپنی امت کی خواتین تک پہنچا دوں۔ آپ غور کیجئے گا کہ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی سوال ہوتا ہے نا، وہ کہتے جا کے امی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو۔ اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جب نجی سوالات ہوتے، خواتین سے متعلقہ سوالات ہوتے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو عبادت ہوتی۔ وہ 3 صحابی آئے تھے نا پوچھنے کے لیے، وہ کہیں نہیں گئے، باہر کسی سے نہیں پوچھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں پوچھا، عمر فاروق سے نہیں پوچھا، عثمان غنی سے نہیں پوچھا۔ ان کو پتہ تھا یہ اگر چیز ملنی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر سے ہی ملنی ہے۔ تو یہ خواتین کا جو دین حقیقت میں محفوظ ہونا ہے کہ خواتین کو ہی تعلیم دی جائے، خواتین ہی کو تیار کیا جائے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور منہج ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کو تیار کیا، اور ازواج مطہرات میں سے رضی اللہ تعالی عنہن ان میں سے سب سے زیادہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواتین کو آگے دین پہنچایا۔ اب سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آگے ایک، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آگے ایک شاگردہ ہے بنت عبداللہ، غالباً ان کا نام بھی عائشہ ہے۔ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آگے سارا علمی سرمایہ امت کو منتقل کیا، بہت بڑی محدثہ اور فقیہ تھی۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شادیاں زیادہ کی ہیں نا، اس کے پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی جنسی خواہش نہیں تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شادیوں کا شوق نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شادیوں کا شوق ہوتا آپ جوان خواتین سے کرتے، کنواری دوشیزاؤں سے کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بیوہ کو سہارا دیا، کسی یتیم کو سہارا دیا، کسی ادھیڑ عمر سے شادی کر لی، کسی غلام خاتون سے شادی کر لی۔ مقصد اصل میں یہ تھا کہ یہ میرے پاس رہیں، میں ان کو اپنے گھر میں ایک مدرسے کی شکل میں رکھ کر تربیت دوں تاکہ خواتین کے مسائل ہی آگے خواتین کو منتقل کر سکے۔ آج کتنے مسائل ہیں، خواتین پوچھتے ہوئے ہچکچاتی ہیں، شرماتی ہیں، اور مرد حضرات کو بطور مفتی ہمیں بھی بسا اوقات مسائل کے اندر بڑا ہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم اب اس بات کو آگے کیسے سمجھائیں۔ شرم و حیا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محتاط الفاظ استعمال کیے جائیں، کوئی ایسی زبان سے بات نہ نکلے جو ناشائستہ ہونے کے زمرے میں آئے، اور ادھر خاتون ہے وہ بڑے محتاط انداز میں پوچھ رہی ہے، ادھر جو ہے وہ مرد ہے مفتی وہ بڑے محتاط انداز سے بتا رہا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دونوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ یہ خاتون ہی کا کام ہے، اور خاتون کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون خانہ آئی اور آ کر ایک مسئلہ پوچھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اتنے دنوں کے بعد آپ پر غسل جو واجب ہوتا ہے آپ نے وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی جہاں پر وہ جو ہے وہ بدبو کا نشان، بدبو بھی ہوتی ہے، وہاں ہلکی سی تم نہ وہ طہارت مزید حاصل کرنے کے لیے وہاں ہلکا سا نہ خوشبو کا استعمال کر لیا کرو۔ وہ کہنے لگی کیف تطہری، اس کو سمجھ ہی نہ آئی۔
اب اس خاتون کو سمجھ نہ آئی، کہتی کہ میں کیسے طہارت حاصل کر صفائی خوشبو لگاؤں؟ آپ سمجھا بس خوشبو لگا لو۔ اب اس کو سمجھ نہ آئے مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اب حیاد آ رہے ہیں، خواتین سے بھی زیادہ حیاد آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام مزید شرما گئے، اس کو کیسے بتاؤں، اب میں جو کہنا چاہتا اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اب فائدہ کیا ہوا؟ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں میں سے کوئی موجود تھا، اس نے خاتون کا ہاتھ پکڑا، خاتون کو سائڈ پہ کر کے جا کر بتایا بی بی اللہ کے نبی علیہ السلام اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے خاتون کو دینی تعلیم دینے کا، کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس تعلیم کو آگے وہ منتقل کرے گی۔ جیسے مولانا اسماعیل صاحب فرما رہے تھے کہ مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم اور خاتون کی تعلیم گھر کی تعلیم ہے۔ ایک پڑھی لکھی خاتون، تربیت یافتہ خاتون جب گھر میں پہنچ جاتی ہے وہ پوری نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ یہ ایک بنیادی مقصد۔ دیکھیں صحابیات کے اندر کتنی جستجو تھی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ آپ نے ساری تعلیم مردوں کے لیے خاص کر لی، ہمارا کوئی حق نہیں، آپ ہمارے لیے وقت کیوں نہیں خاص کرتے؟ ہمارے لیے کچھ وقت خاص کریں نا، ہمیں بھی تعلیم دیا کریں۔ پھر وہاں پر اتفاق رائے ہوا کہ یہ تمام خواتین ہفتے میں ایک دن کیا کریں گی؟ یہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جمع ہو جائیں گی، وقت مقررہ پہ اللہ کے نبی علیہ السلام آئیں گے، انہیں دینی احکام و مسائل بتایا کریں گے۔ یہ خواتین کو دینی تعلیم کے دینے کے لیے دلچسپی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں جاتے ہیں، مختلف واقعات پیش آتے ہیں، خواتین پھر اپنے ان سے مسائل ڈائریکٹ پوچھ رہی ہیں آپ علیہ السلام، ویسے بھی آتی تھی پوچھنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو توجہ دی اور ان کے لیے باقاعدہ ایک گھر منتخب کیا، فلانے گھر میں جمع ہو جانا، میں آ جاؤں گا فلاں دن فلاں تاریخ کو، وہاں آ کے تمہارے مسئلے میں سن جایا کروں گا، تمہیں میں نے مسئلے سارے بتا دیا کروں گا۔ عید کا دن تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خواتین والی سائڈ پہ گئے۔ کس لیے گئے ہیں؟ آج تو سپیکر ہے، آج تو مائک ہے، آج تو ڈبے ہیں، ساؤنڈ سسٹم ہے، آواز تو آسانی سے پہنچ رہی ہے۔ صحابی فرماتے مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ وہاں پر خواتین کو آواز نہیں پہنچتی، خواتین کو آواز نہیں جا رہی تھی، ان کو آواز نہیں پہنچی۔ شکایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے عید کا، ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے، ہم تو پہنچی ہیں، آئی ضرور ہیں، لیکن ہم نے سنا کچھ نہیں ہے، کانوں میں آواز کوئی نہیں پڑی، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا۔ صحابی فرماتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسپیشل وہاں پہ گئے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ جا کر، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں پہ جا کر دوبارہ جو خطبہ تھا ان کو دوبارہ کوئی اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ کس لیے؟ عورت کو تعلیم مل جائے، عورت کی تعلیم کی اہمیت بتائی، بار بار بتائی ہے۔ شادی کرنا ہے تو اس خاتون کو شادی کرنی ہے تو اس خاتون کو ترجیح دینی ہے جس کے پاس دین ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے 4 چیزیں ایسی ہیں، کسی سے شادی خاتون کا انتخاب کرنا ہونا تو 4 چیزیں دیکھنی ہیں، لحسبها ولجمالها، اس کا جو ہے وہ ولمالها ولدینها، دیکھو خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، پتہ کراؤ، بہن جاتی ہے اس سے پوچھو دیکھنے کے لیے خوبصورت ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اس کا حسب و نسب، خاندان دیکھو اعلیٰ خاندان کی ہے، اچھے خاندان کی ہے، اور اس کے بعد دیکھو مال و دولت اچھا ہے اس کے پاس، وراثت اچھی مل جائے گی، یہ بھی دیکھو، یہ چیزیں کام آنے والی ہیں، وَلِدِينِهَا، ساتھ دین بھی دیکھنا ہے، فَاصْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، لیکن ترجیح تم نے دین کو دینی ہے۔ اگر دین کو ترجیح دینی ہے تو دے دو، بہت اچھی بات ہے، اگر نہ دو گے تَرِبَتْ يَدَاكَ، تمہارے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ ہر وقت بندہ گندا مندہ ہی رہتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، پھر تمہیں گھر کے اندر سے وہ فیض نہیں ملنا جو ایک بے دین عورت گھر میں آ کر کرے گی۔ دین کیسے آئے گا؟ جب آپ بچیاں دینی تعلیم حاصل کریں گی۔ اب تو وہ مسئلہ نہیں ہے نا کہ جب دین دنیا کی تعلیم اکٹھی تھی، اب تو مسئلے ہی وہ جدا ہو گئے نا۔ پہلے ایک ہی سب پہ دین بھی پڑھایا جاتا تھا، دنیا بھی پڑھائی جاتی تھی، ایک ہی مدرسے کے اندر پہلے جو ہے وہ ریاضی بھی پڑھائی جاتی تھی، صحیح بخاری بھی پڑھائی جاتی تھی، کوئی جس فن میں ماہر تھا آگے نکل جاتا، انگریز نے آ کے تقسیم کی جدا گانا چیزیں ہو گئی۔ پھر علماء نے اپنے کندھوں پہ یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے، مدرسے چھوٹے چھوٹے بنا لیے، بچیوں کی تعلیم کے لیے بنا لیے۔ اب دینی تعلیم ہوئی، تربیت ہوئی، اب مزاج دیکھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کیسا، صحابیات کا کیسا مزاج تھا۔
اب دینی تعلیم تھی نا، ان کی تربیت ہوئی تھی. آج گھروں میں سکون کس لیے نہیں ہے؟ یہ پڑھی لکھی باشعور خواتین نہیں ہیں، ان کے اندر دین اور تربیت نہیں ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت دی ہے، آج اس تربیت پہ آپ غور کریں. ایک صحابیہ ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب انس کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، ان سے شادی کرنا چاہتے جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیر مسلم ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے. بار بار پیغام وہ رد کرتی جا رہی ہیں، وہ اصرار کرتے جا رہے ہیں. آخر یہ طے ہوا ٹھیک ہے مسلمان ہو جاؤ تو میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اور حق مہر کیا ہے؟ اسلام. صحابہ فرمایا کرتے تھے ہم نے پوری زندگی اس سے شاندار حق مہر کبھی نہیں دیکھا. سب سے پیارا حق مہر یہ ہے دینی تربیت کا نتیجہ. 10 لاکھ نہیں لکھوانا پڑتا، 20 لاکھ نہیں لکھوانا پڑتا، 25-50 لاکھ نہیں لکھوانا پڑتا. وہ خاتون کہتی آپ صرف مسلمان ہو جائے، میرا حق مہر یہی ہے. اب دیکھیں دینی عورت کے مزاج میں اور دیندار عورت کی مزاج میں اور دنیا دار خاتون کے مزاج میں فرق دیکھیں. میں اپنی ماؤں بہنوں کی معذرت تنقیص نہیں کر رہا ہے، امر واقعہ بتا رہا ہوں کہ واقعہ ہوتا کیا. اب خواتین ہے، ذرا سا بچہ بیمار ہوا، فون کھڑکا دیا، بچہ بیمار ہو گیا، چھیتی آ جاؤ. موٹر خراب ہو گئی، فون کھڑکا دیا، موٹر نہیں چل رہی، جلدی آ جاؤ. بٹن خراب ہو گیا، آج بلب خراب ہو گیا، جلدی آ جاؤ. اگر ماں باپ سے جھگڑا ہو گیا، جلدی آؤ، تیری ماں نے میری لڑائی ہو. آپ کہتی ہیں کہ بچہ بیمار ہو گیا، جلدی آؤ، ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، جلدی آ جائے. وہ آ کے کیا کر لے گا؟ ادا ہمارا ایکسیڈنٹ ہوئے گئے، چھتی آ جاؤ، موٹر خراب ہو گئی. وہ کی گل موٹر کا کام کرتا ہے، بجلی کا کام کرتا ہے، موٹر وائنڈنگ کرتا ہے. وہ اس کے پاس پانے ہیں، پلاس ہیں اس کے پاس. وہ جی گھر کے وہ چولہے میں آگ لگی ہے، جلدی آ جاؤ، وہ چولہے سیٹ کرتا ہے. آج واش روم کی ٹوٹی خراب ہو گئی، چھتی آ جاؤ. کیوں؟ وہ سینٹری کا کام کرتا ہے. ماں پیو لڑائی ہو گئی، چھتی آؤ، میری لڑائی ہو گئی، وہ بدماش ہے. کیا ہے وہ؟ تربیت نہیں ہے نا. اب یہ تربیت ہوئی تھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی، بیٹا فوت ہو گیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر ہے، بیٹا فوت ہو گیا. اب دیکھیں تربیت تھی نا، دینی تربیت تھی. مدرسہ محمدیہ للبنات کی پڑھی ہوئی تھی ساری. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ تھی نا. وہ مدرسہ محمدیہ للبنات تھا، وہ صحابہ صفوہ للبنین تھا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے. شوہر آیا ہے، اچھے سے میک اپ کیا، خوبصورت ہوئی اور میک اپ کیا، تیار ہوئیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شوہر کو ویلکم کیا. دوسرے شہر سے تھکا ہارا آیا ہے، شوہر کو پتہ ہی نہیں بچہ کہاں ہے، پوچھا بھی نہیں. آگے کمرے میں لے گئے، میاں بیوی کی طرح شرعی ملاقات کی. جب مل گئے سارے، کہ لگی ابو طلحہ آپ سے ایک بات کرنی ہے. جی کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی آپ کو ادھار چیز دے، واپس مانگے، ادھار واپس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے کہا ضرور کرنا چاہیے. کہتی وہ جو اللہ نے ہمیں بیٹا ادھار دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا. اللہ نے پتر واپس لے لیا تیرا. اب دیکھیں یہاں پر وہ کو غصہ، یار میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا فوت ہو گیا ہے، یہ میرے سامنے بن سور کے. آپ دیکھیں نا، خاتون اگر مرد کو پاؤں کے نیچے زمین نکال دے، وہ تیز رفتاری میں آ جائے، تیز رفتاری میں کچھ ایکسیڈنٹ کر لے، پیچھے پلے کیا رہ جائے گا؟ تجھ پہ چنگی رہ گئی ہیں نمرا کے. کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہو جائے تیزی میں، کون ذمہ دار ہے؟ اس مرد کو پہلے ہی تھکا ہارا ہے بیچارہ. دینی تعلیم یہ سکھاتی ہے، یہ سکھا دیتی ہے. یہ ان کی دینی تعلیم و تربیت ہوئی تھی. بہت غصہ آیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، بڑا غصہ ہے کہ چنگی نہیں کی تھی، میرا بیٹا مرا ہوا ہے اور تم بڑی جو ہے وہ چہل پہل کر رہی ہو، تیار شیار ہو کے مجھے مل رہی ہو. اور یہاں پر اچھی بلی ہوتی ہیں، گندی مندی چور کیوں باہر نہ جائے؟ تم گندی مندی چوڑی بن کے رہوگی تو اس نے باہر ہی منہ مارنا. جب اس کو بازاروں میں نظر آ جاتی ہیں وہ اچھے سوٹ پہنے ہوئے، میک اپ کیے ہوئے، تم کرو، تمہارے ہاتھوں سے بو آتی ہے، کبھی پیاز کی، کبھی ٹماٹر کی، کبھی لہسن کی، کبھی ادرک کی. کرو، کام بھی کرو، ساتھ اپنے آپ کو صاف بھی رکھو. کیوں جاتے ہیں حضرات باہر؟ یہ وجہ بن جاتی ہے. اب وہ جناب والا ابو طلحہ غصہ فرما رہے ہیں، اور غصے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کے وقت چلے گئے. کہتے اللہ کے دیکھ لے اس نے میرے ساتھ کیا کیا. میری بیوی نے، میرا بیٹا ساتھ والے کمرے میں اس کی میت پڑی ہوئی تھی، یہ میرے ساتھ یہ کر رہی تھی. آپ ہم بڑے خوش ہوئے.
کہا واقعی کہاں؟ کہا ابو طلحہ رات کو تم میاں بیوی کی طرح ملے ہو؟ جی ملے ہیں۔ بارک اللہ فیکما، اللہ تمہارے ملنے میں برکت عطا کرے۔ 9 مہینے کے بعد بیٹا ہوا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کہا انس ادھر آؤ، اس بچے کو لے جاؤ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہو اس کو گرتی دے دیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر گئے۔ صحابی فرماتے آپ سے ہم کھجور کھا رہے تھے، کھجور سے نکالا، اس کے منہ میں دے کر کہا ماشاءاللہ انصاریو تمہیں کھجور سے بڑا پیار ہے کہ جم دے کھجور کھائی جانا ہے۔ تو اس کے منہ میں کھجور ڈالی، اس نے ایسے کر کے چبائی، نہ بچے جیسے کرتے ہیں۔ فسماہ عبداللہ، عبداللہ فرمایا اس کا نام عبداللہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے اس بچے سے آگے 9 بیٹے پیدا ہوئے، 9 کے 9 قرآن کے حافظ تھے۔ میں کہتا ہوں مارکیٹ میں ایسے پیس آنا ہی بند ہو گئے، کیوں؟ وہ دینی تعلیم میں جو بڑا خلل پیدا ہو گیا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں ہم کہتے ہیں بچیوں کو دنیاوی تعلیم بھی دے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی ایک وقت کی ضرورت ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن دین کو فراموش نہ کرے۔ ہماری بچیوں کو ان کے جو امتیازی مسائل ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ دین ہی بتائے کہ بیٹی اگلے گھر کے اندر جا کر کیسے رہنا ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، آپ کے 25 منٹ میں لے لی ہیں، مجھے 30 منٹ کہا گیا تھا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی دیوبندیوں کے بہت چوٹی کے عالم دین ہیں اور بہت زیادہ اہل حدیثوں کے قریب تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ یہ عید کی نماز ہمیشہ مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کے پیچھے ہی پڑھا کرتے تھے، بڑا ان کا پیار تھا اہل حدیثوں کے ساتھ۔ سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، سکھ سے مسلمان ہوئے۔ یہ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، سکھ ہو گئے، گھر والوں نے نکال دیا، ایک ہی سوٹ تھا اس بیچارے کے بدن پہ، وہی 2 کے پہنتا تھا۔ تو مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے ایک دوست تھے، اپنے گھر میں ایک دن گئے ہیں تو بیوی کہتی حضرت آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، کوئی رشتہ دیکھ کے نا شادی کر دے۔ کہتے اچھا وہ مولوی صاحب کے پاس جاتا ہوں، مولانا صاحب کو شاید کوئی پتہ ہو، کوئی بندے نے رشتے کا کہا ہوگا نا، تو امید ہے کہ وہ ہمارا کام کر دیں گے۔ وہ کلاس پڑھا رہے تھے، ایسے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، دوست نے کہا سر جی استاد دوست صاحب وہ بھائی جان وہ بیٹی جوان ہوگی ہے، شادی کرنی، کوئی لڑکا ہی تلاش کر دیں۔ تو آگے سے فرمایا کہ یہ دیکھو میرے طالب علم بیٹھے ہیں نا، جس کا دل کر سارے کنوارے ہیں، جس کے ساتھ دل کرتا ہے شادی کر دو، ہر بندہ ہی بہت اچھا ہے، یہ شادیاں ہو رہی ہیں۔ کہا ان میں سے جس کے ساتھ دل کرتا ہے آپ شادی کر دیں، یہ تمام بچے بڑے اچھے ہیں۔ اس نے ایسے کر کے دیکھا، مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ پہ نظر پڑی، کہنا جی وہ منڈا صوفی بہت چنگا لگتا ہے، اتنا میری کڑی دا نکاح کر دو۔ وہ کہہ لگا جو یار یہ بندہ تو سکھ ہے، مسلمان ہوا ہے، یہ تو بڑا ہی شریف آدمی، آگے سے کسی کو کہتا ہے کچھ نہیں، اس کی ماں روزانہ صبح کے اس کو گالیاں دے کے جاتی ہے، چپ کر کے سنتا رہتا ہے، اور اس کے پاس تو کپڑا پہننے کے لیے ایک ہے، لباس ایک ہے صرف۔ اس کے ساتھ بیٹی بیاہ ہو گیا اپنی، اسے کہا نہیں جی لڑکا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، شریف لگ رہا ہے، بھلا مانس ہے، درویش مست ملنگ ہے، کل عصر کے بعد اس کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ کر دیں۔ مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ فرماتے میں نے جا کر دوستوں کو کہا کل عصر کے بعد نا میرا یہاں نکاح ہے، سارے آنا۔ لڑکے حیران پریشان، اس کے تو پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ لڑکوں نے کہا تمہارے لیے چندہ شندہ کرتے ہیں کہ پیسے اکٹھے کر کے نیا سوٹ ہی لے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے چندہ نہیں لینا۔ اچھا پھر ادھار لے لو، کہتے ہیں میں نے زندگی میں ادھار لیا نہیں، میں نے اب بھی لینا۔ اچھا کیا کرنا ہے؟ کہتے یہی سوٹ پا کے چلے جاؤں گے، گندا میلا کچلا سوٹ۔ دوست نے مجبور کیا 2 ہی لو، سردی کا کہتے موسم تھا، دھوتی کسی سے ادھار لی اور جو ہے وہ قمیض اور شلوار اتاری 2 دی۔ کہتے غریباں نے روزے رکھے، دن بٹے آ گئے، ایک سردی ہو تو بارش پہ گئی۔ کہتے میں پریشان، سوٹ ہی نہ سکے، سوٹ ایک کوئی اگے میری برات آ رہی ہے۔ میں بہت پریشان، میں کبھی کپڑوں کو ایسے کرتا ہوں، کبھی ایسے کرتا ہوں، کپڑے نہ سکے، وہ گلے کپڑے پا کے کہتے ہیں نا میرا نکاح ہو گیا۔ گلیاں کپڑے ہیں جی نکاح۔ اصل جو بات بتانے والا ہوں وہ آگے ہے، خاتون کیسی ہوتی۔ کہتے اب ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، 2 دن فاقے، ایک دن کھانا ایک وقت کا ہوتا، بیوی کھا لیتی، ایک دن میں کھا لیتا۔ یہ ہوتی ہے دینی تعلیم کا نتیجہ۔ دیکھو دین کو ترجیح دی۔ مولانا فرماتے ہیں میری بیوی 2 مہینے کے بعد جب پہلی دفعہ سسرال گئی، میکے گئی نا اپنے، اس کی والدہ نے پوچھا بیٹا گھر میں کیا چل رہا ہے؟ یہ دینی بچی ہوتی ہے، یہ بھی دیندار بچی یہ ہوتی ہے، دینی تعلیم کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ بچی نے کہا امی جی آپ تو مجھے کہا کرتی جنت مرنے کے بعد ملنی ہے، یہ تو جنت تو مجھے دنیا میں اللہ نے دے دی ہے، میرا گھر جنت جیسا ہے۔
فاقے کر رہی ہیں، لیکن کہتی کہ امی جی آپ تو کہتی جنت مل ہے مرنے کے بعد، جنت تو اللہ نے مجھے ابھی ابھی دے دی ہے، میں تو جنت سے اٹھ کے آئی ہوں، میرا تو وہاں سے آنے کو دل نہیں کر رہا، وہاں تو نعمتیں ہی بڑی ہیں، وہاں تو برکتیں ہی بڑی ہیں، رحمتیں ہی بڑی ہیں۔ موعود احمد لاہوری فرماتے اس دن کے بعد میرے گھر میں اللہ کی اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی ہیں میں گن بھی نہیں سکتا۔ کہتے طائف سے لوگ میرے پاس پھل لے کر آتے تھے کہ ہم آپ کے لیے طائف سے تحفہ لے کر آئے ہیں۔ کہتے اس دن کے بعد میرے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ ڈی سی، ڈپٹی کمشنر، بڑے بڑے مالدار سرمایہ دار لڑتے تھے میرے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے، ان کی بیویاں کس لیے؟ وہ کہتی تھی جب ہم اس گھر کے اندر جھاڑو دے کے جاتے ہیں ہمارے گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں اس گھر کے اندر جھاڑو دینے کے بعد ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ وہ دعا قبول کر لیتا ہے، یہ ہوتی ہے دیندار بچی۔ تو اس لیے آپ کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے، آپ سے گزارشات کی گئی ہیں، اللہ کے بندو یہاں لاؤ گے بچیاں تمہاری دیندار بن جائیں گی، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ پھر جیسا مولانا فرما رہے تھے علامہ اقبال بھی پیدا ہو گئے، امام بخاری بھی پیدا ہو گئے، سارے پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، مسلمانوں کو ہر طرح کی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں ہر طرح کی مستقل اور دائمی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ان کی قبروں کو روشنیوں سے منور فرما۔ اللہ جن بھائی محمد صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں دعا کا کہا گیا ہے، مولا کریم ان کو جنت میں بلند درجات عطا فرما۔ یا اللہ انہیں بھی اور ہمارے دیگر فوت شدگان کو نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی جناب سے ہمیں بیش بہار اس کے حلال عنایت فرما۔ یا اللہ اپنے کرم کے خزانوں سے ہمارے لیے سہولیات کا بندوبست فرما۔ یا اللہ ہمارے مال میں، جان میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں ہر طرح کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نازل فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو قیامت کی دیواروں تک قائم اور دائم رکھ۔ یا اللہ اس میں محنت کرنے والوں کی محنتوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی عدنان صاحب بڑی محنت لگن سے لگے ہیں، یا اللہ انہیں مزید خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بھی اس مسجد کے ساتھ اور اس ادارے کے ساتھ منسلک ہے، مولا کریم جس طرح تعاون وہ کرتے ہیں